رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھت دیا، نہ ہوتی تو ہم بے گھر ہوتے۔ صحت سے مالا مال کیا، صحت نہ ہوتی تو ہم بیمار ہوتے۔ پہننے کے لیے کپڑا دیا، اس کا ایک ڈھنگ دیا، کیسے کپڑے پہن سکتے ہیں اور بدن کیسے چھپا سکتے ہیں۔ اگر یہ کپڑے پہننے کی سدھ بدھ نہ ہوتی تو ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس سے مالا مال کیا، اگر یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو پھر ہم، قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کتنی نعمتوں کو تم شمار کر سکو گے؟ جب نعمتوں کا استحضار نہیں ہے، نعمتوں کو تم پہلے سمجھتے نہیں ہو کہ کیا کیا نعمتوں کے تم مالک ہو، تو پھر گن کیسے سکو گے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو نشو و نما بنائی، وہ بڑی بہترین نشو و نما ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، باعزت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات کا نام دیا، اور انسان کے اعضاء کو جو جوڑا ہے انسان کے جسم میں، وہ ایسے ہیں کہ تھوڑا تصور کرے، ہمارے آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جن جن اعضاء کو جوڑ دیا ہے، اس سے موزوں، اس سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، زمین میں بہت سے کان ہیں، بہت سے خزانے گڑے ہوئے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، پٹرول ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں، خزانوں کو، ان کانوں کی تم اتنی قدر کرتے ہو، جس کو مل جائے سمجھتے ہو کہ اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے، میں وہاں تک میری رسائی ہوئی، وہاں تک میں پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا روئے زمین پر بھی ایک کان ہے، روئے زمین پر بھی ایک خزانہ ہے، ساری مخلوقات میں الگ، وہ ہے انسان۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کو بھی رکھا، خرابیوں کو بھی رکھا، اچھائی بھی رکھی اور برائیوں کو بھی رکھا۔ اب اگر انسان کے اندر اچھائیاں بڑھ جاتی ہیں، خوبیاں بڑھ جاتی ہیں، خرابیاں اور برائیاں کم ہو جاتے ہیں، تو ہم اس بندے کو نیک آدمی کہتے ہیں۔ اور جس آدمی کے اندر خرابیاں بڑھ جائیں، شر جو ہے وہ بڑھ جائیں، تو ہم اس کو برا آدمی کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، جو بھی ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے اندر خرابیاں بڑھ گئیں اور جس کے اندر شر بڑھ گیا، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ 100 بیماریاں ہو، 100 خرابیاں ہو، 100 شر ہوں، لیکن کچھ چیزیں تو ہیں جو اس کے اندر چھپے خوبیاں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کو رکھا ہے۔ اور انسان کتنا بھی اچھا ہو جائے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کمی تو ضرور ہو ہی سکتی ہے۔
لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہیں ان کے لیے بشارت سنائی گئی تمہارے اندر جو نفس رکھا گیا ہے وہ خوبیوں کا مالک ہے. ان خوبیوں کے مالک نفس پر تم نے محنت نہیں کی ہے. محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ میلا کچیلا بے قیمت ہو چکا ہے. اس پر محنت کرو، اس کو صاف کرو، چمکانے اور چھلکانے کی کوشش کرو. وہ بڑی قیمتی چیز ہے، کبھی بے قیمت نہیں ہے. محنت جوں کرو گے اس کی قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا. قد افلح من زکاہا. فرمایا کامیاب بندہ وہ ہے جس نے اپنے نفس پر محنت کی ہے. وقد خاب من دساہا. نقصان اور خسارے میں رہنے والا بندہ وہ ہے جس نے نفس پر محنت نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنانے کے بعد اصل جو وعدہ ہے وہ تو جنت کا ہے، لیکن دنیا کے اندر جو نعمتوں سے مالا مال کیا یہ بہت تھوڑی ہیں. اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک باپ جو ہے اپنے بچے کے پاس تھوڑی سی پونجی دے دیا، تھوڑا سا مال دے دیا، اور باپ نے کہا یہ امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے، تجربہ تمہارے اندر پیدا ہونے کے لیے میں نے بہت تھوڑا دیا ہے. اگر اس میں تم نے تجربہ حاصل کر لیا، اس کی تم نے حفاظت کر لی، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تم نے کر کے دکھا دیا، تو پھر میرے پاس جتنا سب کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. اب جس پہ امید تھی اس کو چاہیے تھا کہ وہ باپ کی امید کے موافق، اس کے مطابق کام کرتا اور باپ کے سامنے اس کا ثمرہ اور اس کا پھل دکھا دیتا، تو باپ خوش ہو کر اس کو اپنی ساری چیزوں کی ملکیت اور سارے چیزوں کا اختیار اس کے ہاتھ تھما دیتا. بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. کہاں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، کہاں یہ سارا جہاں، اور کہاں یہ مخلوقات، یہ نعمتیں، اور کہاں ایک انسان چھوٹا سا اور اس کو خلافت دی جا رہی ہے کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حوالے کچھ نعمتوں کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ میری مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرو. میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، اس آنکھ کا تم صحیح استعمال. قرآن کریم نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ بصارت، آنکھ والی نعمت، اور یہ سماعت، کان والی نعمت، اور یہ دل جو میرا مرکز ہے،
میرے سمونے کی جگہ ہے، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ روز محشر تم سے اس کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آنکھ میں نے دی ہے اس کا استعمال تمہارے لیے ضروری ہے کہ صحیح انداز سے کیا جائے۔ میری نعمتوں کو دیکھو، اس سے میری وحدانیت کا سبق حاصل کرو۔ میری نعمتوں کو دیکھو، دنیا بھر میں سیر کرو۔ یہ ایسے ہے جیسے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ساری جنت تمہاری ہے، جہاں چاہے پھرو پھلو، لیکن صرف ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ آنکھ والی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، ساری کائنات میں گھومو پھرو، اس بینائی سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ صرف اتنا تمہیں بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اتنا روکا جاتا ہے کہ بد نظری نہ کرو۔ بد نظری غیر غلط جو نگاہ ہے، وہ غیر غلط نگاہ جو تمہارے دل کو متاثر کر دے، تمہارے ذہن کے اندر عیاشی پیدا کر دے، ایسی بد نگاہی سے بچ جاؤ۔ باقی جو چاہے دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی ہزاروں چیزیں عطا کی ہیں، نہ دیکھنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ بد نظری بد نگاہی نہ کرو۔ ایسے ہی سماج سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے چیزیں تم سنو، سبق حاصل کرو، سارے چیزیں ہیں، لیکن میری نامرضیات والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دے دی گئی کہ غیبت نہ سنا کرو۔ اور جو میوزک ہوتی ہے، باجے بجانے ہوتے ہیں، ان سے تمہارے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، نفاق تمہارے سینوں میں جنم لیتا ہے، یعنی ان چیزوں سے خود تمہارا ہی نقصان ہے، ان سے بچ جاؤ۔ زبان کا استعمال جو چاہے کرو، لیکن اتنا بچو کہ زبان تمہاری چلے تو کسی اور کے دل کو چبھنے والے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اس طریقے سے حق سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے نعمتیں، بہت مختصر نعمتیں دینے کے بعد فرمانے لگے کہ ان کا استعمال کرو۔ تمہارے پیر بھی ہیں، ان پیروں کا استعمال حق کے لیے استعمال کرو، ناحق کے لیے نہیں۔ ہاتھ کا استعمال حق کے لیے استعمال کرو، ناحق کے لیے نہیں۔ دل کا استعمال حق کے لیے کرو، ناحق کے لیے نہیں۔ یہ بہت مختصر سی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں تمہارا امتحان چھپا ہوا ہے۔ اگر تم اس کے اندر کھرے اتر گئے، ان میں کامیاب ہو گئے، تو پھر یہ دنیا کیا ہے، جنت بھی تمہارے لیے نچھاور ہو رہی ہے، ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اسی کو فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو بندہ ہر ایک چیز کے اندر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے، ہر چیز کے اندر بندہ سوچتا ہے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو فرمایا گیا کان اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ حسن بصری
رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، یاد کرتے رہو، وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے کھٹکھٹاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایک نہ ایک دن اپنا قریب کر لے گا۔ چلتے چلتے ایک بوڑھیا ادھر سے یہ نصیحت سنی۔ جب نصیحت اس کے کانوں میں پڑی تو وہ رک گئی اور دھیمی آواز میں بلانے لگی، حسن حسن۔ حسن بصری فوراً مڑ کے دیکھے تو دیکھا ایک بڑھیا بلا رہی ہے۔ فرمانے لگی، حسن تم نے کیا کہا؟ اللہ کو پکارتے رہو، وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے، تمہارا کام اللہ کو یاد کرنا، پکارنا۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کبھی وہ دروازہ بند بھی ہو جاتا ہے؟ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہو جاتا ہے کہ جو کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے، پکارتے رہیں؟ وہ دروازہ تو رحمت کا دروازہ، ہمیشہ کھلا رہنے والا دروازہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کی محبت کا سبق، توحید اور الوہیت کا سبق مجھے ایک بڑھیا سے ملا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو میں نے پہلے بھی سنایا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک باندی لاغر ہے، کمزور ہے، چیخ چیخ کر پردہ پکڑ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ میں تجھے قسم دیتی ہوں، اس محبت کی قسم دیتی ہوں جو تجھے میرے ساتھ ہو گئی ہے، جو محبت تجھے میرے ساتھ ہو گئی ہے اس کا واسطہ میں تجھ سے دے کے کہتی ہوں کہ مجھے مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو گئے، انتظار کیے۔ جب وہ باندی ادھر سے آئی تو کہنے لگے، بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیسی بے ادبی کر رہی ہو؟ تو وہ پریشان ہو کے پوچھی کہ میں کیا بے ادبی کی ہوں؟ تو اس نے کہا، حضرت حسن بصری نے کہا کہ ایسے کلمات مت بول۔ قسمیہ انداز سے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہہ کہ یا اللہ میں تجھے بہت چاہتی ہوں۔ تو حضرت حسن بصری کو تو جانتی نہیں تھی اور حضرت حسن بصری اس کو جانتے نہیں تھے، لیکن اس نے وہی دہرایا تھا جیسے بڑھیا نے دہرایا، حسن میں آپ کو بہت کامل سمجھتی تھی، بہت پہنچے ہوئے سمجھتی تھی، لیکن آج معلوم ہوا کہ ابھی ادھورا پن ہے۔ صرف اتنا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں 1000 چاہوں تو میرا کچھ کام بن سکتا ہے، وہ چاہ لیا تو میں اس کے دروازے تک پہنچ گئی، وہ چاہ لیا تو اپنے دربار بلا لیا، وہ چاہ لیا تو پھر پردہ پکڑوا دیا۔ اب بتاؤ کیا اس کی محبت نہیں ہے جو مجھے یہاں تک پہنچائی ہے؟ حضرت حسن بصری فرمانے لگے، واقعی میں نے اس سے حاصل کیا سبق اس بات کا۔ تو اصل چیز استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ نعمتیں دنیا کی بہت مختصر ہیں، زندگی دنیا کے بہت مختصر ہے، آخرت والی زندگی بڑی لمبی ہے، وہاں کے نعمتوں کے سامنے یہ ہیچ نعمتیں ہیں۔ یہاں اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کے موافق زندگی گزارنا،
یہی ایک سبق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو نفس رکھا ہے، جس کے متعلق فرمایا قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ انسان کے اندر میں نے نفس رکھا ہے اور اس کے اندر اچھے خیالات بھی رکھے ہیں اور برے ارادے بھی اس کے اندر آتے ہیں، لیکن جس نے اچھائیوں کو قبول کیا اور اس پر محنت کی تو وہ کامیاب بندہ ہو گیا۔ تو میں نے اپنی بات کا آغاز اسی کے ذریعے کی تھی کہ انسانوں میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کے اندر خیر بہت زیادہ ہے، اچھائیاں بہت زیادہ ہیں، تو وہ نیک لوگ کہلاتے ہیں۔ جن میں برائیاں زیادہ ہیں، خرابیاں زیادہ ہیں، ان کو ہم فاسق و فاجر کہتے ہیں، گنہگار بندہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے سبق دیا کہ جو برائیاں تمہارے اندر آ رہے ہیں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، محنت کرو، اپنے نفس کو چمکا لو تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے تین قسم کا، سب سے پہلے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ نفس جو ہے یہ امارہ ہوتا ہے، امارہ کے معنی برائیوں کی بار بار جو ہے اپنے اندر ترغیب، برائیوں کا حکم کرنے والا۔ اور نفس امارہ وہ کون سا ہے؟ اس بندے کا نفس ہے جس کے اندر خوبیاں بہت کم ہیں، خرابیاں بہت زیادہ ہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے بندہ۔ دن میں اکا دکا کوئی اچھا عمل کر لیا تو کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن صبح سے شام تک اگر محاسبہ کریں اپنے 24 گھنٹوں کا، اپنی زندگی کا، تو گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں۔ کوئی مجلس ہماری برائیوں سے خالی نہیں ہے، کوئی دوست ہمارا صحیح نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم کرنے والا ہے، کوئی ہمدرد ہمارا ایسا نہیں ہے جو ہماری برائی پر ہمیں ٹوک سکے۔ نہ گھر کا ماحول ہمیں صحیح لگ رہا ہے، نہ باہر کے دوست و احباب ہمارے صحیح لگ رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، برائیوں کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، برائیوں ہی کی طرف، برائیوں ہی کا حکم ہمیں کر رہا ہے۔ ہم صبح سے شام تک برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ نفس وہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جیسے گھوڑے کی مثال ہے۔ گھوڑا جو ہے اس کے آنکھوں کو دو طرف سے پٹی باندھی جاتی ہے، دونوں طرف سے پردے کا انتظام کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں ایسی آزاد ہیں کہ اگر وہ دونوں سائڈ سے نہیں بند کیا جائے گا تو وہ سیدھے نہیں چل سکے گا، ادھر ادھر بھٹکتے رہے گا۔ لہٰذا اس کے لیے تجربہ کار کیا کرتے ہیں، دونوں آنکھوں کو سیدھے اور بائیں سے بند کرا دیتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تب جا کے وہ گھوڑا چل سکتا ہے۔ یہی مثال ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تمہارے نفس کے اندر برائیاں بھی ہیں، یعنی خوبیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں۔ اب خرابیوں سے بچنے کے لیے شریعت کے پردے کی ضرورت ہے، شریعت کی بتائے ہوئے طریقے کی ضرورت ہے، سلوک کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کے ماتحت ہو کر ان کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان سے ہم اپنی زندگی کا ایک نظام العمل لے لیں گے تو پھر ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔
اگر وہ چیز نہیں ہوئی پھر اس گھوڑے کی مثال ہے جو منزل مقصود پہنچ نہیں پا سکے گا، اس وجہ سے کہ وہ کبھی سیدھے کو بھٹکتا ہے تو کبھی بائیں کو بھٹکتا ہے، اور یہ نفس امارہ کی مثال ہے۔ اور اس سے بہتر نفس امارہ سے باہر نکلا ہوا نفس نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نفس اس کو ملامت کرتا ہے، مسلمان ہو کر تجھے یہ گناہ زیب دیتا ہو، اور نمازی ہو کر تجھے ایسی جگہ بیٹھنا مناسب ہے، دوسروں کو اچھی بات بتانے والا فلاں کے ساتھ دوستی تیری اچھی ہے۔ یہ نفس جو ہے ہمیں بار بار ملامت کرتا ہے۔ تو ایسا جب نفس کسی کو مل جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس بار بار کی ملامت کی وجہ سے بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اور کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً شرمندگی اختیار کرتے ہوئے استغفر اللہ کہتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ ہے۔ تو نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ کی طرف آنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، تاکہ نفس ہمارا اتنا تو بتا سکے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز صحیح ہے، اور ایسے کرنے میں تمہیں غیرت جگانے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اتنا تو ہونا چاہیے نفس لوامہ پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے دوستی لگانا، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے رہنا، دن میں ایک وقت نکال کر ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ان سے سیکھ کر سن کر اٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ ہماری کمزوری ہے۔ صبح سے شام تک ہم کتنے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کتنی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم علماء کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا ہمارے لیے فرصت نہیں ہے۔ سارے چیزوں کے لیے وقت ہے، اگر فرصت نہیں ہے تو علماء کے ساتھ کچھ بیٹھ کر روزانہ کچھ نہ کچھ ایک مسئلہ پوچھے، ایک آیت ان سے سیکھا، ایک جو ہے اچھی بات ان سے سنے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو نفس لوامہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور تیسری چیز جو ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ، ہمارا نفس ایسا مطمئنہ والی شان اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو اس بکری کی مثال ہے جو اپنے مالک کے اشارے پر کھاتی بھی ہے، مالک کے روکنے پر اپنا کھانا تک چھوڑ دیتی ہے۔ جو بکری ہمارے اشارے کنایوں کو سمجھ جاتی ہے، مالک اس کو اشارہ کر دیں تو وہ پھر کھاتی بھی نہیں ہے، کھانا تک چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کی مثال ہے کہ گناہ کا تصور تک اس کے اندر آتا نہیں ہے، اور کبھی تصور گناہ کا پیدا ہوا تو فوراً نفس ان چیزوں کی طرف ہمیں تنبہ ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف تنبیہ کرتا ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد اس کے کیا کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے لمحوں کی خطا برسوں کی سزا، اس سے بہتر ہے کہ گناہ سے ہم بچ جائیں، کرے ہی نہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ حضور قلبی، استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو فوراً میں پریشان ہو جاؤں کہ اب اس گناہ کا بدل کیا ہو سکتا ہے، اس گناہ سے میں معافی کیسے مانگ سکتا ہوں، یہ تصور پر کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تابعین کے زمانے میں
ایک واقعہ ایسے ہی ہے. کہ ایک بندہ جو ہے بھوکا پیاسا کھانے کی تلاش میں ایک نہر کے قریب کھڑا ہوا تھا. دور سے دیکھا کہ ایک بہترین سیب جو ہے نہر میں آ رہا ہے. ہلک کے اس کو لے لیا اور اس کو یوں ہی کھا لیا، چبایا، کھا لیا، ختم ہوا. جب سیب کھا لیا تب جا کے دل ستانے لگا، نفس ستانے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا. دیکھا نہیں، سوچا نہیں کہ یہ سیب کس کا ہے. بھوک تو برداشت کر سکتا تھا، میں نے ایسا کیوں کیا. اب مجھے چاہیے کہ جو سیب کا مالک ہے، پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس، میں اس کے مالک کے پاس پہنچ کر اپنی مجبوری کو تو بیان کر سکوں اور اس سے معافی تو مانگ سکوں. اب جس طرف سے سیب آیا تھا اس طرف چلنے لگا. چلتے چلتے سامنے دیکھا تو ایک باغیچہ سیب کا ہے. یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ اسی باغیچے سے سیب آیا ہے. وہاں اندر پہنچا تو مالک ملا. اس سے جا کے منت سماجت کیا اور کہنے لگا بھائی میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور تنگ دست بھی ہوں، میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے تھا بھی نہیں، مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نے ایک سیب کو اٹھایا اور کھا لیا جو نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا. اب میں تمہارے پاس بڑی مشکل سے پہنچا ہوں صرف اتنی بات کے لیے کہ آپ مجھے وہ سیب معاف کر دیجئے، کل روز محشر اس کے متعلق مجھ سے مت پوچھیے. وہ بھی بڑا شانہ تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا. اس نے کہا عجیب تمہاری بھی دل لگی ہے، عجیب مذاق ہے کہ میرا سیب کھا لیے اور عذر معذرت کر رہے ہو، میں کیسے تمہیں معاف کر سکتا ہوں. اتنی بات ہے، لنگڑی اس وجہ سے کہ کبھی اس کا قدم غلط نہیں اٹھا تھا، گونگی اس وجہ سے کہ کبھی اس نے ایسی ویسی بات کہی ہی نہیں، بہری اس وجہ سے کہ کبھی کوئی غیر غلط بات سنی ہی نہیں، اندھی اس وجہ سے کہ کبھی اس نے غیر غلط چیز دیکھا ہی نہیں. بالکل میں نے اس کی باحفاظت طریقے سے اس کی تربیت کی ہے اور اس کو نیک بنایا، اور میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں اس کو دے دوں جو تیرا خوف اور تیرا استحضار رکھنے والا بندہ ہو. یہی میری ایک شرط تھی. جس وقت تو آیا، ایک سیب کے لیے اتنا پریشان ہو کے آیا اور اتنی منت سماجت کی کہ آخرت کے خوف سے تو نے سب کچھ میرے سے بات طے کر لی. میں نے سمجھا کہ اس سے بہتر کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں نے میری بیٹی تیرے حوالے کی ہے. تو پھر اس دولہا اور اس دلہن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام نعمان رکھا گیا، جو بعد میں جا کر امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوا. تو اس سے عموماً تو سب کے لیے اور خصوصاً ماؤں بہنوں سے کہ جتنے بھی بڑے لوگ گئے ہیں ان کے بڑے ہونے میں ماؤں ہی کا دخل رہا ہے.
جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ماں کی تعلیم صحیح رہی، ماں اگر نیک رہی تو پھر آئندہ چل کر خون کے آنسوں رونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ بچہ ان کے لیے دنیا میں عزت کا سبب بن جاتا ہے اور آخرت میں سب سے بہترین اس کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اب میں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مثال دی ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کو سید الطائفہ کا لقب ملا، حضرت کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے اور تجارتی قافلے کے ساتھ انہوں نے سفر کیا تھا، بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ تجارتی قافلہ ڈاکوؤں کے حوالے ہوا، لٹ گیا۔ اب جب دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے، چوروں نے سوچا کہ اس کو بھی پکڑ لیں، اس کو بھی کہیں فروخت کر دیں، لیکن چور جو ہے مذاق میں پوچھنے لگے کہ ان کے پاس تو کافی مال تھا، اب بتا تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا میرے پاس بھی تو مال ہے، 40 اشرفی میرے پاس رکھے ہوئے۔ چور کہنے لگا کہ وہ کہاں ہیں اشرفیاں؟ تو اس نے اپنے بائیں بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بغل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اندر چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھا گیا تو اندر اشرفیاں ہیں۔ چور کو بھی ایک عجیب سا لگا، اس نے اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے جا کے کہا کہ اس بچے کو دیکھو، دیکھنے میں تو بڑا ہوشیار لگتا ہے، لیکن یہ اگر نہ بھی کہتا، اگر یہ بتاتا نہیں تو کسی کو معلوم نہ ہوتا، اور ہمارا کہیں وہم بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے، لیکن اس نے حقیقت بیان کر کے اپنے پیسوں کا نقصان کیا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے جب پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مال کو بچا کے آپ لوگوں سے جھوٹ بول کر اپنی ماں کی جو نصیحت ہے اس کے خلاف تو نہیں کر سکتا ہوں نا۔ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ حالت کیسے بھی آ جانے لیکن کبھی جھوٹ نہ کہنا، تو میں نے سمجھا کہ پریشانی اور مصیبت کی حالت اس سے زیادہ کون سی ہو سکتی ہے، اور اس وقت میں اگر سچائی سے کام نہ لوں تو پھر ماں کے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ایک ماں کی نصیحت اور ایک بچے کی سچائی، جو چوروں کا سردار تھا اس کے اندر بھی نشتر چبھا اور اس نے توبہ کیا، استغفار کیا، سیدھے راستے پر آ گیا اور اپنی جماعت کو بھی کہا کہ میں تم سے بری ہوں، اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو توبہ کرو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ کتنے واقعات ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے متعلق سنو، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی والدہ کے متعلق سنو، اور اسی طریقے سے امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ کے متعلق سنو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو نابینا پیدا ہوئے تھے، نابینا پیدا ہوئے تھے، لیکن ماں جو ہے اتنی یقین والی تھی کہ کبھی ہمت ہاری نہیں، ہمت کبھی ان کی پست نہیں ہوئی۔ ہر دن تہجد میں اٹھتی تھی، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر کہتی تھی، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہتی تھی کہ یا اللہ، آپ دلوں کے اندر جب بصیرتیں عطا فرماتے ہیں، اندھے دلوں کو جب آپ بصیرتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں تو یہ ظاہری نابینائی ظاہری جو ہے نابینا پن کون سی بڑی چیز ہے، آپ اس کو بینائی سے مالا مال کر دیجیے۔ دعا بس کرتے ہی رہے پورے یقین کے ساتھ۔ ایک دن امام بخاری علیہ الرحمہ جب اٹھے ہیں، صبح آنکھ کھولے ہیں تو اپنے سامنے یعنی ظاہری بینائی سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے یا اماں کہتے ہوئے ماں کی طرف لپکتے ہیں اور ان سے لپٹ جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ان کو اب بینائی آ گئی، اندھاپن ختم ہو گیا۔ یہاں دو باتیں سامنے آئی۔
ایک ماؤں کی نیکی اور دوسری چیز دعا کے ساتھ یقین۔ حجاج بن یوسف لاکھ برا آدمی، لاکھ بڑے بڑے تابعین حتیٰ کہ صحابہ تک کو قتل کرنے والا، لیکن ایک اس کے اندر جو خوبی تھی وہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے سبق ہے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک اندھا آدمی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے، رو رہا ہے۔ ہاتھ میں چابک تھی جس سے گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے، سیدھے پیچھے گیا، زور سے پیٹھ میں ایک مار مارا۔ ظالم تو تھا ہی، وہ بیچارہ چونک کے گھوم کے پوچھا کہ کون ظالم ہے، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ تو کہنے لگا معلوم ہے کہ کس سے تو گفتگو کر رہا ہے، میں حجاج ابن یوسف ہوں۔ تو بیچارے کے اوسان خطا ہو گئے۔ دوسری مرتبہ اگر میں زبان کھولوں تو میری گردن کی خیر نہیں ہے، خاموش ہو گیا۔ حجاج نے اس وقت اس سے پوچھا کہ بتا کیا مانگ رہا تھا، اللہ سے کیا مانگ رہا تھا، یہ گڑ گڑانا کیسا تھا، یہ رونا کیسا تھا، اور اللہ سے کیا مانگ رہا تھا؟ تو اس آدمی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اللہ سے بینائی مانگ رہا تھا۔ اچھا اللہ سے بینائی مانگ رہا تھا، یقین ہے تجھے بینائی مل جائے گی؟ اب وہ آدمی نہ تو نہیں بول سکتا ہے، اس نے کہا یقین ہے تبھی تو اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھ حجاج بن یوسف کے بارے میں تو جانتا ہے، تجھے میں اتنا وقت دیتا ہوں، اس وقت میں اللہ سے مانگنا اور اللہ تجھے بینائی عطا کر دینا۔ اگر تجھے مانگنے کے بعد اللہ کی طرف سے بینائی نہ آئی تو تجھ سے بڑا غلط آدمی، تجھ سے بڑا گنہگار آدمی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں کہ تیری بات اللہ کے دربار سنی نہیں جا رہی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جا مانگ اللہ سے، اتنے وقت میں تیری بینائی واپس آنا ہے۔ اب بیچارہ بینائی مانگ رہا تھا، تھوڑی دیر کے اندر کیا حال ہوا، اب اللہ سے زندگی مانگنا چاہیے، یا اللہ ظالم سے بچا لے مجھے۔ اتنا رویا صحیح دل کے ساتھ، صحیح استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ بینائی اس کی واپس آ گئی۔ انہیں اللہ سے قسم دے دے کہ کہہ رہا تھا یا اللہ میری زندگی کا سوال ہے، اگر آپ بینائی نہ دیں گے تو پھر یہ ظالم سے مجھے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ رویا، گڑ گڑایا، بینائی آ گئی۔ دوڑا ہوا واپس دیکھا حجاج کھڑا ہوا تھا، جا کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی دے دی۔ حجاج نے کہا ہاں اللہ سے مانگنا ہو تو ایسے مانگنا چاہیے، غافل دل کے ساتھ اگر تو ساری زندگی بھی کھڑا ہو کے مانگتا کبھی تجھے بینائی نہ آتی۔ حاضر دل کی ضرورت تھی، جب میں نے تجھے قتل کی دھمکی دی ہے تو تیرا غافل دل حاضر ہو گیا اور اللہ سے مانگا، اللہ نے بینائی دے دی، یہ مجھ سے سبق حاصل کر لے۔ تو ایک جاہل سے بھی، ایک ظالم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سبق دے دیا۔ تو آج ہم اللہ سے دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن غافل دل سے مانگ رہے ہیں، حاضر دل کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن مثبت انداز سے نہیں، منفی پہلو کو غالب رکھتے ہوئے کہ اللہ سے تو مانگوں گا، اگر مانگنے کے بعد بھی کام نہ ہوا تو پھر میں ایسے کروں گا۔ یہ ہمارے مانگنے کا انداز ہے۔ مانگتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ میری دعا ضرور قبول ہو کر ہی رہے گی۔ اگر میری دعا دنیا میں قبول ہو گئی تو دنیا میں چیز مل جائے گی، اور اگر دنیا میں قبول نہ ہوئی
تو آخرت میں تو میرے لیے ذخیرہ ہے، مجھے دعاؤں سے کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، یہ یقین کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں بہتر انداز میں پیدا کیا ہے، تمہیں خوبیوں کا مالک بنایا ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، جیسے زمین کے اندر سونے کی کان ہے، چاندی کی کان ہے، ویسے روئے زمین پر تم بہترین خزانہ ہو، تمہارے اندر بہت سے خیر کا مجموعہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے اندر ہزار خوبیاں ہیں، خرابیاں بہت کم ہیں، ان خوبیوں سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو تم میری مرضی کے موافق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ سبق حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من الماثم والمغرم ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن القسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نسألک من فجاءة الخیر ونعوذ بک من فجاءة الشر۔ اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام واکنفنا برکنک الذی لا یرام۔ اللہم ارحمنا بقدرتک علینا فلا نہلک وانت رجاؤنا وثقتنا یا رب العالمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا ربنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین تو قاضی الحاجات، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے گناہوں میں گزر رہی ہے، اے اللہ تیری مرضی کے موافق ہماری زندگی نہیں ہے، اے اللہ ارحم الراحمین تیری ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تیری مرضی کے موافق زندگی گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ تیری محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ ارحم الراحمین محبت اور آپ کے عشق سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، نیکیوں کا کرنا آسان فرما دے، اے اللہ نیکیوں کے جذبات ہمارے اندر پیدا فرما دے، گناہوں کے نفرتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں خوبیوں کا مالک بنا دے، ہماری خرابیوں کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا لے، اے اللہ نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا لے، اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما، اے اللہ موت کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جنت کا شوق نصیب فرما، اے اللہ جہنم کا خوف نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار
اللہ والوں کی طرح جینا و مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، جہاں محبتیں نہیں ہیں محبتوں کی ہوائیں چلا دے، برکتوں سے مالا مال فرما دے، پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، سکون ہی سکون کی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے دربار بہتر سے بہتر ذکر اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زبان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، اے اللہ زبان شاکر عطا فرما، اے اللہ زبان اے اللہ ارحم الراحمین زبان ذاکر نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار، اے اللہ جہاں کہیں بن بیاہی لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما، اے اللہ جہاں لڑکے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اللہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ کسی اور کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی اور کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم تیرے ہی در کے سوالی رہے، ایک درگیر محکم گیر والی کیفیت نصیب فرما، وہ یقین نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں اے اللہ دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما، اخروی انعامات سے بھی ہمیں مالا مال فرما، صحت والی دولتوں سے بھی مالا مال فرما، برکت والی دولتوں سے بھی مالا مال فرما، اے اللہ ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو دین والا ماحول بنا دے، اے اللہ ارحم الراحمین مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے برکت سے سارے مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کو الہ العالمین غلبے کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا سید العالمین حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔